اپنے غریب نواز کے عظیم بارگاہ کے عظیم خادم، ہمارے مخدوم غریب نواز کے جتنے خادم ہیں جو غریب نواز کے نقش قدم پر ہے وہ سب ہمارے مخدوم ہیں، وہ سب ہمارے مخدوم ہے۔ اور سبحان اللہ کیا بات ہے ہمارے مہدی میاں کی کہ غریب نواز کی بارگاہ کی جاروب کشی کا کیا حق ادا کیا ہے۔ جو آپ نے وصیت فرمائی ہے وہ ہم سب اہل سنن کے لیے باعث فخر ہے کہ وہ جنازے میں شریک نہ ہو جو صحابہ اور اہل البیت کا گستاخ ہے۔ یہ کیا بڑی بات ہے، ہم سب اس پر گواہ ہیں اور انشاءاللہ اللہ کے فرشتے بھی گواہ ہیں، اور اللہ ہمارے ان بزرگوں کو عمر نو عطا فرمائے، ان بزرگوں کا سایہ اللہ ہم پہ دراز فرمائے۔ چونکہ مجھے کہا گیا کرسی پہ بیٹھنے کے لیے، تو چونکہ حضرت تو علالت کی وجہ سے کرسی پر تھے، مگر بہت سارے خدام زمین پر ہے، اور ہم لوگ غریب نواز کے خدام زمین پر بیٹھیں اور ہم کرسی پر کیسے بیٹھ سکتے ہیں؟ اس لیے کہ ہمیں جو کچھ ملا ہے ہندوستان میں، قادری ہو، نقشبندی ہو، سہروردی ہو، رفائی ہو، طبقاتی ہو، دسوقی ہو، مداری ہو، کوئی ہو، سب سے پہلے اگر ہندوستان میں پیدا ہوا ہے تو وہ چشتی ہے۔ اور غریب نواز کے منکر کو سنی کہلانے کا حق ہے ہی نہیں، اس لیے کہ اگر مدینہ منورہ کا فیض بھی ملے گا تو وہ غریب نواز کی وفاداری کی بنیاد پہ ملے گا، نجف اشرف کا فیضان بھی ملے گا تو وہ غریب نواز کی وفاداری کی بنیاد پر ملے گا، اگر کربلا سے دل کے تار جڑیں گے تو غریب نواز کی وفاداری کی بنیاد پر، اور کوئی بھی سچا قادری اس وقت تک ہو ہی نہیں سکتا جب تک کہ وہ میرے خواجہ کی چوکھٹ کا سچا وفادار نہ ہو جائے۔ خواجہ ہند وہ دربار اعلیٰ تیرا کبھی محروم نہیں مانگنے والا تیرا۔ یہ محفل بڑی خوبصورت ہے اور یہاں میں کوئی خطاب کرنے نہیں آیا، میں تو صرف اپنے غریب نواز کو سبق سنانے کے لیے آیا ہوں، بس ان کی نظر مجھ پر پڑ جائے، ان کے نانا کا ذکر ان کی چوکھٹ پر کرنے کے لیے آیا ہوں اور اپنا حال دل سنانے کے لیے آیا ہوں۔ میرے بھائیوں، بزرگوں کے سامنے، استادوں کے سامنے خطاب نہیں ہوتا تو غریب نواز کے سامنے کس کی اوقات خطاب کرنا؟ یہاں تو ہم صرف سبق سنانے آئے ہیں، غریب نواز مہر لگا دیں گے انشاءاللہ تبارک و تعالی، دنیا میں بھی بیڑا پار ہے اور آخرت میں بھی بیڑا پار ہے۔ چونکہ وقت زیادہ ہوا، میں بہت زیادہ وقت آپ کا نہیں لوں گا، جلدی جلدی چلوں گا۔ آپ نے میلاد کے فضائل پر سید صاحب سے گفتگو سماعت فرمائی، حضرت سے سیرت پر گفتگو سماعت کی۔ میلاد 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 ہے کیا؟ اس لیے کہ ہم سنتے ہیں کہ میلاد مناؤ میلاد مناؤ، تو میلاد ہے کیا؟ شیخ محقق شیخ عبدالحق محدث دہلوی نے بھی لکھا ہے، اگر کسی جگہ میلاد پڑھ دی جائے، توجہ فرمائے، اگر کسی جگہ میلاد پڑھ دی جائے، سال بھر انشاءاللہ وہاں چوری نہیں ہو سکتی، وہاں آگ نہیں لگ سکتی، وہاں مصیبت اور بربادی نہیں آ سکتی۔ یعنی ایک دن میلاد پڑھا جائے تو سال بھر تک کہ وہ خطہ امن و امان کا گہوارہ بن جائے۔ ایک مرتبہ طاعون کی وبا پھیلی تھی، بزرگوں سے پوچھا گیا طاعون کی وبا آ گئی ہے، اس کا علاج کیا ہے؟ بزرگوں نے کہا گھروں میں میلاد پڑھتے رہو، طاعون کو بھگاتے رہو۔ اللہ اکبر، جب تک نبی کا میلاد منایا جاتا رہے گا انشاءاللہ عاشقان مصطفیٰ پر کبھی مصیبت نہیں آ سکتی۔ لیکن یہ میلاد کیا ہے؟ اللہ اکبر۔ آئیے آج میں میلاد پڑھنا چاہتا ہوں، غریب نواز کی چوکھٹ پر ان کے نانا کا میلاد پڑھنا چاہتا ہوں۔ پہلی بات تو یہ بتاؤں لوگ میلاد کے منکر کیوں ہیں؟ سب سے پہلے یہ بتاؤں لوگ میلاد کے منکر کیوں ہیں؟ اللہ اکبر، اس کی بڑی وجہ یہ ہے کہ ہر کسی کا میلاد پڑھا ہی نہیں جا سکتا، ہر کسی کا میلاد پڑھا ہی نہیں جا سکتا۔ اس کی وجہ یہ ہے میلاد پڑھنے کے لیے ماں کا کردار پڑھنا پڑے گا، میلاد پڑھنے کے لیے باپ کا کردار پڑھنا پڑے گا، میلاد پڑھنے کے لیے دادا دادی کا کردار پڑھنا پڑے گا، میلاد پڑھنے کے لیے پردادا کا کردار پڑھنا پڑے گا، اور پھر میلاد کے لیے ولادت کے وقت کیا ہوا تھا یہ بتانا پڑے گا، کیونکہ میلاد کہتے ہیں ولادت کے بیان کرنے کو، اور کسی کی ولادت بیان نہیں ہو سکتی۔ ارے کوئی کیا بیان کرے گا؟ روتے ہوئے پیدا ہوا، گندگی میں پیدا ہوا، غلاظت میں پیدا ہوا، بولو یہ بیان کرے گا؟ پیدا ہوا تو بے ہوش تھا، پیدا ہوا تو ناک بہ رہی تھی، پیدا ہوا تو گندگی لے کے آیا تھا، بولو کسی کا میلاد بیان
نہیں، لیکن ایک ذات ایسی ہے، ہم سب کا آقا، ہم سب کا ماوا، ہم سب کا مولا، جس کا کلمہ پڑھتے ہیں اس کا میلاد پڑھتے جاؤ اور مصیبتوں کو بھگاتے جاؤ۔ اللہ اکبر۔ زمانے میں آئے بہت آنے والے، کوئی تجھسا آیا نہ آنے والے، سراج منیرہ لقب پانے والے، چمک تجھ سے پاتے ہیں سب پانے والے، میرا دل بھی چمکا دے چمکانے والے۔ اگر میلاد کے معاملے میں نبی کے ماں باپ کا کردار پڑھنا پڑے تو آئیے میں آپ کو بتاؤں، جب لوگ ننگے ہو کر کعبے کا طواف کر رہے تھے، جب لوگوں کا نام عبد الشمس تھا، عبد العزیٰ تھا، عبد منات تھا، اس دور میں میرے نبی کے ابا جان کو دنیا عبداللہ کہہ کر کے پکارتی تھی۔ نبی کے والد کا کردار پڑھو نا، اور کیسا عبداللہ، سیرت نگاروں نے لکھا ہے اتنے خوبصورت تھے سرکار عبداللہ کہ جب گلی سے گزرتے تھے تو کنواری لڑکیاں انتظار میں کھڑی رہتی تھی، عبداللہ گزریں گے تو ایک جھلک دیکھ لیں گے۔ سیرت حلبیہ کے حوالے سے لوگوں نے لکھا، کیا کہتے ہیں کہ حضرت عبداللہ کی جوانی کو دیکھ کر دور یوسف یاد آ گیا تھا۔ ہائے ہائے ہائے، یہ اتنے خوبصورت تھے میرے نبی کے ابا جان۔ میں میلاد پڑھنے لگا ہوں، لیکن آپ نے ساتھ دیا تو میلاد پڑھوں گا، لیکن حضور کے ابا جان، اللہ اکبر اللہ اکبر، کہتے دور یوسف واپس آ گیا تھا، اتنے خوبصورت تھے میرے نبی کے ابا جان۔ آپ کو بتاؤں، لوگوں کو ان کو بھی کافر کہنے کا شوق ہے، لوگوں نے ان کو بھی نہیں چھوڑا۔ کیا یہ امت ہے جس نبی نے تمہیں مسلمان بنایا تم نے ان کے ابا کو بھی کافر کہہ دیا؟ ہائے ہائے ہائے، کیا امت نے صلہ دیا ہے۔ اللہ اکبر۔ ارے کم سے کم اللہ کے نزدیک تو مسلمان نہیں ہے، کم سے کم لوگوں کے نزدیک مسلمان ہے، تو یہ نبی کا احسان ہے نا۔ تو نے نبی کے والد محترم کو بھی سنو، یہ بڑے دکھ کی داستان ہے خاندان نبوت کے لیے۔ نبی کے گھر والوں کو کافر کہا گیا، اندازہ تو فرما، نبی کے والد کو، نبی کی امی جان کو۔ لیکن ایک بات کہوں، کافر کہنے والوں کو دعوت فکر دینا چاہتا ہوں، توجہ فرمائیں۔ ارے کسی چور اور اچکے کے گھر میں کبھی ولی پیدا نہیں ہوتا، کسی کافر کے گھر میں سید الانبیاء کیسے پیدا ہو سکتا؟ بتائیں تو صحیح، کسی کافر کے گھر میں سید الانبیاء، بتاؤ کسی کافر کے گھر میں کبھی ولی بھی پیدا ہوا ہے؟ بلکہ ہم سنیوں کا عقیدہ تو یہ ہے، اگر ماں خیر ہو تو بیٹا ولی ہوتا ہے، اور باپ صالح ہو تو بیٹا ولی ہوتا ہے، لیکن بے باپ ابو صالح ہو اور ماں ام الخیر ہو تو پھر بیٹا ولی نہیں، ولیوں کا سردار ہوتا ہے۔ جب ولیوں کے سردار کے لیے صالح نہیں ابو صالح چاہیے تو نبیوں کے سردار کے لیے کیسا بابا چنا گیا ہو؟ ان کا بابا کیسا ہو؟ اب پتہ چلا سیاست کیا ہے میلاد بند کرنے کے پیچھے۔ جب نبی کی میلاد پڑھی جائے گی تو نبی کے ابا کا کردار بھی پڑھا جائے گا، اور جب نبی کے والد کا کردار پڑھا جائے گا تو ملا کی 100 سال کی محنتیں سب ضائع ہو جائے۔ اندازہ تو فرمائے کیا کردار ہے نبی کے ابا جان کا۔ کہا کہ دور یوسف ہی پلٹ آیا تھا، ایک عورت نے بلایا اور توجہ فرمائے، کہا کہ میرے ساتھ زنا کر لو، میں تمہارے فدیے میں جو 100 اونٹ ذبح ہوئے ہیں میں وہ تمہیں دے دوں گی، قیمت ادا کر دوں گی۔ 100 اونٹ اس دور کے لاکھوں روپے، 100 اونٹ بھی مل رہے ہیں، خوبصورت عورت کے ساتھ عیاشی کا موقع بھی مل رہا ہے۔ لیکن میرے نبی کے ابا جان، جب لوگ ماؤں سے زنا کرتے تھے میرے نبی کے ابا کتنے پاک تھے، جب لوگ ننگے ہو کے کعبے کا طواف کرتے تھے میرے نبی کے ابا جان کا کردار کیا تھا۔ یہ میلاد ہے، توجہ سے سنو سنیو، میری قوم کے جوانوں، اور اپنے نبی سے عشق کرو، اپنے نبی سے پیار کرو، نبی کے خاندان سے پیار کرو، نبی کے والدین سے پیار۔ ہم سنیوں کا عقیدہ تو یہ ہے کہ جب دعا کی قبولیت میں تاخیر ہو تو نبی کے والدین کا وسیلہ پیش کرو، دعا فوراً قبول ہو۔ نبی کے ماں باپ کو تم نے سمجھا کیا ہے؟ میں پڑھنے لگا ہوں، اللہ اکبر۔ سرکار عبداللہ کو آفر کی گئی زنا کی، سرکار عبداللہ نے فرمایا واللہ میں زمین میں گڑ جانا گوارا کر سکتا ہوں لیکن کبھی میں زنا نہیں کر سکتا۔
میں نے زنا نہیں کرنا. زنا کے ماحول میں کہتے ہیں میں زنا نہیں کر سکتا, تو اس نے دوسرا جملہ کہا ٹھیک ہے زنا نہیں کرتے, مجھ سے شادی کر لو. توجہ کریے, نبی کے ابا کا کردار ہے, میرے نبی کے والد کا کردار ہے. جب کہا مجھ سے شادی کرو تو حضرت عبداللہ کہتے ہیں شریفوں کے رشتے ماں باپ کی مرضی کے بغیر طے نہیں ہوتے. غور تو فرمائیں, شریفوں کے رشتے ماں باپ کی مرضی کے, یہ میرے نبی کے ابا جان ہے. شریفوں کے رشتے نزول قرآن سے پہلے جن کا کردار یہ ہو وہ میرے نبی کے بابا جان ہے. شریفوں کے رشتے ماں باپ کی مرضی کے بغیر طے نہیں ہوتے. میرے ابا عبد المطلب حیات ہیں, میں ان سے مشورہ کروں گا, وہ جو حکم دیں گے اس پر عمل کروں گا. آگے بڑھنے سے پہلے ایک جملہ کہہ دوں, سرکار عبداللہ کہہ رہے ہیں شریفوں کے رشتے ماں باپ کی مرضی کے بغیر طے نہیں ہوتے. او میلاد منانے والو, پھر تم اپنی مرضی پر فیس بک پر رشتے کیسے طے کر رہے ہو؟ تم ہنسنے کی بات نہیں ہے, پھر تم واٹس ایپ پر اپنے رشتے خود کیسے طے کر رہے ہو؟ کالجز کے اندر تم اپنے رشتے خود کیسے طے کر رہے ہو؟ بولو میلاد پر ہو, صرف جھنڈے کا نام میلاد نہیں ہے, صرف کمکمے کا نام میلاد نہیں ہے, صرف اللہ اکبر جلوس میں غلامی رسول ہے, غلامی رسول میں موت بھی قبول ہے کا نام میلاد نہیں ہے. اگر سرکار عبداللہ کے نقش قدم پر ہو تو کوئی کتنی بھی بڑی آفر دے دو, کہو کہ ہمارے یہاں نبی کے ابا نے اصول عطا کیا ہے کہ شریفوں کے رشتے ماں باپ کی مرضی کے بغیر طے نہیں ہوا کرتے. اب حضرت عبداللہ کا رشتہ طے کیسے ہو؟ توجہ کرنا دھیان سے. ہر رشتہ بیٹے کا بیٹی کے گھر جاتا ہے, لڑکے والے رشتہ لے کے کہاں جاتے ہیں؟ بولے کہاں جاتے ہیں؟ لڑکی کے گھر. ابھی بھی یہی دستور ہے. پہلے آپ کے یہاں کیا ہے راجستھان میں مجھے نہیں پتا, ہمارے یہاں بھی یہی ہے. ہاں کیا کہ لڑکے والے پہلے کہل پہل کرتے بات لے جاتے ہیں لڑکی کے گھر, لیکن یہ نور نبوت کی برکت ہے. حضرت عبداللہ کا رشتہ حضرت آمنہ کے یہاں نہیں گیا, بلکہ آمنہ سرکار کے گھر سے رشتہ میرے نبی کے ابا جان سرکار عبداللہ کے گھر آیا. اس کی وجہ کیا بنی تھوڑی ذرا سن لیں. اللہ اکبر, توجہ میرے خواجہ کی, کاش کہ نظر کرم ہو جائے. ان کے نانا کا ذکر ہو رہا ہے, ان کے جد کا ذکر ہو رہا ہے. اللہ اکبر. حضرت عبداللہ پر رشتہ آیا کیسے؟ صرف 17 سال کی عمر ہے, ابھی جوانی پر قدم رکھا ہے, زیادہ عمر نہیں تھی, 17 سال کی عمر, بلکہ چہرے پر ابھی داڑھی کے بال نکلے بھی نہیں تھے. جو روحیں پکتے ہیں ابھی وہ پکے بھی نہیں تھے, بالکل آپ کے چہرے پر داڑھی کے بال نہیں آئے تھے. 17 سال کی عمر ہی کیا ہوتی ہے. اللہ اکبر. تھے بڑے خوبصورت, شکار کا شوق تھا, شکار کے لیے جنگل گئے, اور اتفاق سے جناب وہب جو حضرت سیدہ آمنہ کے ابا جان ہے وہ بھی شکار کے لیے جنگل گئے. یہودیوں نے آسمانی کتابوں میں یہ پڑھ لیا تھا کہ نبی کیسے ہوں گے, آخری نبی, ان کا حلیہ کیا ہوگا, ان کے ابا کا حلیہ کیا ہوگا, ان کے دادا کا حلیہ کیا ہوگا. تو انہوں نے اپنی کتابوں میں یہودیوں نے پڑھ کر یہ معلوم کر لیا تھا کہ یہ جو ستارے اب طلوع ہو رہے ہیں یہ آخری نبی کے ولادت کے آثار بتا رہے ہیں کہ آخری نبی دنیا میں آنے والے ہیں. آپ مجھے بتائیں, لوگ کہتے ہیں میلاد سے کیا ہوتا ہے. میں نے کہا ہر ستارہ ہر وقت طلوع نہیں ہوتا. قدرت نے بھی بعض ستاروں کو ڈیوٹی لگا رکھی ہے کہ ہر وقت نہیں چمکنا, جب محبوب آئے تبھی چمکنا. ہر ستارہ ہر وقت نہیں چمکتا, جب محبوب آتے تب بعض ستارے چمکتے ہیں. اللہ اکبر. حیرت ہے, یہودیوں کو پتا ہے, یہودیوں کو پتا ہے کہ وہ بعض ستارے جو توریت انجیل اور آسمانی کتب میں بیان کی آخری نبی کے آنے پہ چمکیں گے, تو وہ اب چمکنے لگے ہیں. اس کا مطلب
मतलब उनके अब्बा पैदा हो चुके हैं। अब्बा की निशानी ये है, सारी निशानी आसमानी किताबों में थी। आसमानी किताबों में निशानी देखकर वो लोग मक्का आए, मक्के में छुपे थे कि नबी के अब्बा को कत्ल कर दो। जब नबी के अब्बा ही कत्ल हो जाएंगे तो नबी अम्मा के शिकम में कैसे आएंगे? अम्मा के शिकम में नहीं आएंगे तो दुनिया में कैसे आएंगे? तो फिर क्या होगा? हम यहूदियों की दादागिरी भी चलती रहेगी और बाबागिरी भी चलती रहेगी। अल्लाह अकबर। करना क्या था? नबी के अब्बा को मार डालो। ना अब्बा रहेंगे ना शहजादे दुनिया में तशरीफ लाएंगे। अपने ज़ौक़ के मुताबिक एक जुमला कहूं, अगर समझ सकते हो तो समझ लो, महसूस कर सकते हो तो महसूस कर लो। उन यहूदी मुल्लों ने मिलकर मशवरा किया था, मिलाद नहीं होने देंगे। प्लान क्या था? मिलाद नहीं होने देंगे। मैं किसी को कुछ नहीं कहता, लेकिन अजमेर शरीफ में बैठ के ये जरूर कहूंगा, ये फिक्र किसकी है? मिलाद नहीं होने देंगे। ये फिक्र किसकी है? मिलाद नहीं होने देंगे। लेकिन मुल्ला कह रहा था मिलाद नहीं होने देंगे, और अल्लाह फरमा रहा था हम तो करवाएंगे, हम तो करवाएंगे। मुल्ला की ना चली, अल्लाह के आगे किसकी चल सकती है? ये सब मिल करके सरकार अब्दुल्ला के पीछे लग गए, और पीछे लगने के बाद सोचा इनका मर्डर कर दो, इनको कत्ल कर दो। अब इसकी रिवायत बयान करने वाले जनाबे वहाब है। वहाब कहते हैं मैंने देखा कि खूबसूरत अब्दुल्ला, वो जवान 17 साल का, शिकार में मसरूफ है। चारों तरफ से यहूदी मौलवी, चारों तरफ से यहूदी जो राहिब थे, उनके सरबरा थे, वो मुल्ले थे, उन्होंने घेर लिया। और घेरने के बाद सरकार अब्दुल्ला पर, मैं सरकार अब्दुल्ला कह रहा हूं, उन्होंने अब्दुल्ला कहा था इसलिए कि मेरे नबी के वालिद है ना, मेरे सरकार के अब्बू जान है वो, मेरे आका के अब्बू जान है वो। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। चारों तरफ से घेर लिया, घेरना था। हजरत वहाब कहते हैं मैंने सोचा ये अब्दुल मुत्तलिब मेरे सरदार का बेटा है, हो सकता है इसे ये कत्ल कर दें। तो लोग मुझसे कहेंगे वहाब तुम इतने बुज़दिल थे कि तुम्हारे सामने सरदार मक्का, मुतवल्ली काबा अब्दुल मुत्तलिब का शहजादा कत्ल हो रहा, तुमने कौन सी जो है वो जुर्रत दिखाई? अल्लाह अकबर। तो हजरत वहाब कहते हैं मैंने अब्दुल्ला को बचाने के लिए जैसे ही अपनी सवारी को दौड़ाना चाहा तो ऐसा लगा मेरी सवारी के कदम किसी ने पकड़ लिए, मेरी सवारी ने काम नहीं किया। ऐसे ही मैंने सोचा हाथ से मैं उठाऊं तीर, और तीर उठा करके उन पर चलाऊं, उन यहूदियों पर। जैसे तीर चलाने के लिए हाथ का इस्तेमाल करना चाहा, मेरे हाथ बेकाबू हो गए, हाथ भी काम नहीं कर रहे, सवारी ने कदम जमीन ने पकड़ लिए, हाथ काम नहीं कर रहे। सोचा चिल्ला कर कहूं अब्दुल्ला होशियार, तुम्हारे ऊपर हमला होने वाला है। चिल्लाना चाहता हूं तो आवाज भी नहीं निकलती। गोया के कुदरत का फैसला है, वहाब तुम मदद नहीं कर सकते, तमाशा देखो हो क्या रहा है। हजरत वहाब कहते हैं अब मैं बिल्कुल जामिदो साकित, यानी खामोश और मजबूर होकर देखने लगा होता क्या है। ऐसे में मैंने देखा जमीन से शेर निकले या आसमान से टपके, और उन सबको चीर फाड़ करके रख दिया, वो सारे यहूदियों को चीर फाड़ करके रख दिया। और उसके बाद कहते हैं वहाब मैंने ये मंजर देखा, वो खूंखार खतरनाक शेर यहूदियों को तो चीर फाड़ गए, लेकिन अब्दुल्ला को उन्होंने कुछ नहीं किया। उस दिन से मेरे दिल में अब्दुल्ला के लिए इज्जत पैदा हो गई कि आखिर ये बच्चा है कैसा, ये जवान है कैसा। मैं गया और सीधा अब्दुल मुत्तलिब से मिला। मैंने कहा भाई अब्दुल मुत्तलिब, अब्दुल्ला की शादी क्यों नहीं करते? तो अब्दुल मुत्तलिब ने कहा शादी करना है, देख रहे हैं, लेकिन कोई रिश्ता तो वैसा मिले। तो हजरत वहाब कहते हैं कहीं और क्यों देखते हो, मेरे घर में मेरी बेटी है ना जिसका नाम आमिना है, उस माहौल में नबी की अम्मी जान को तैयबा और ताहिरा कहा जाता था सिर्फ 15 साल की उम्र में। तवज्जो फरमाए, आमिना अम्न वाली, जब इतने दहशतगर्द थे लोग कि अपने बच्चों को अपने हाथ से दफन करते थे जिंदा, उस दौर में मेरे नबी की अम्मी जान का नाम आमिना था, अम्न वाली। अल्लाह अकबर। अम्न वाले रसूल की अम्मी को अम्न वाली बना करके भेजा गया। तो हजरत वहाब ने कहा मेरी बेटी है ना, और उनकी तहारत, उनकी इस्मत, उनकी पाकीज़गी मक्के में मशहूर थी। जैसे ही तय ये बात कही गई, हजरत अब्दुल मुत्तलिब ने उसको जो है वो फाइनल किया, और उसके बाद मिना के अंदर सरकार अब्दुल्ला और सैयदा आमिना का निकाह हुआ। आपने बहुतों के निकाह सुने होंगे, नबी के अब्बाजान का निकाह भी सुने। मिना की वादी के अंदर
जमरात के करीब हजरत अब्दुल्ला और आमिना का निकाह हुआ। वो दिन जुमेरात का दिन था, रजबुल मुरज्जब का महीना बताया जाता है, दिन जुमेरात का बताया जाता है। और पहली मुलाकात रसूलुल्लाह के वालिद की, रसूलुल्लाह की वालिदा से जो पहली मुलाकात हुई वो शबे जुमा में हुई। अल्लाह की शान, वो नूर जो हजरत आदम की पेशानी से मुंतकिल होते 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 हजरत अब्दुल्ला की पेशानी में आया था। जब हजरत आमिना से हजरत अब्दुल्ला की पहली मुलाकात हुई, पहली ही रात में नूर मुहम्मदी मुंतकिल होकर हजरत सैयदना अब्दुल्ला की पेशानी से हजरत आमिना के शिकम में दाखिल हो गया। जिस दिन ये नूर मुंतकिल हुआ, जिस शब, वो जुमा की शब थी। इसीलिए सैयदना इमाम अहमद इब्न हंबल ने लिखा, सरकार गौसुल आजम दस्तगीर ने लिखा, शेख अब्दुल हक मुहद्दिस दहलवी ने लिखा, शाह वलीउल्लाह ने लिखा, इस तरह के और मुहद्दिसीन ने लिखा कि शबे जुमा इस एतबार से शबे कद्र से अफजल है क्योंकि इस दिन नूरे मुहम्मदी सरकार अब्दुल्ला की पेशानी से निकलकर सैयदा आमिना के शिकम में दाखिल हो गया। अल्लाह अकबर। और मेरे इमाम अहले सुन्नत ने उससे मजीद पर्दा हटाते हुए फरमाया, कहा शबे जुमा शबे कद्र से अफजल क्यों है? इसलिए कि नूरे मुहम्मदी हजरत आमिना के शिकम में आया। जो नेमत शबे जुमा में नसीब हुई, अब क़यामत तक वो नेमत कहां नसीब हो सकती है? शबे कद्र में जिब्रील आते हैं, शबे जुमा में जाने जिब्रील शिकम आमिना में तशरीफ लाते हैं। तवज्जो फरमाए, अल्लाह अकबर। अंदाजा फरमाए मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दीवानों, अब हुजूर की मिलाद सुनते जाएं। मिलाद 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 क्या कहा ना, सबकी मिलाद बयान। ऐसी माँ लाओ ना, ऐसा बाबा लाओ ना, और विलादत के वक्त भी ऐसा लाओ, शहजादा लाओ ना। क्या हजरत आमिना फरमाती हैं, मेरे शिकम के अंदर जब वो नूर आया तो मुझे पता भी नहीं चला कि मैं माँ बनने वाली हूँ। फरमाती हैं औरतें हया के पर्दे में बहुत तकद्दुस के साथ सुनना बड़ी इबादत है, समातों को बावुजू करो। माए बहनों से माजरत चाहते हुए जितना मैं एहतियात के साथ हया के पर्दे में बोल सकता हूँ बोलूँगा। औरतें जब माँ बनने वाली होती है उन्हें उल्टियाँ होती है, मतलियाँ होती है, जिस्म से मखसूस किस्म की बदबू आती है। लेकिन सैयदा आमिना कहती है बस मुझे तो ना कोई भारीपन, ना कोई मतली, ना कोई उल्टी, ना कोई तकलीफ, ना कोई परेशानी, बस मैं माँ बनने वाली हूँ, मुझे खबर भी नहीं हुई। इतना था कि जब मैं सुबह को उठी हूँ, उठने के बाद जैसे मैं चली हूँ तो मैंने क्या देखा कि मेरे पैरों के नीचे मक्के की सख्त कंकरियां मोम की तरह नरम होती है और अल्लाह अकबर दरख्त मेरी तरफ झुकते हैं और उससे आवाज आती है सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह। ओ मिलाद से लोग रोकते क्यों है? क्योंकि जानते हैं जिस दिन मिलाद बयान होगा नबी की अम्मी का ये किरदार भी बयान होगा कि जिसके नीचे कंकरियां नरम होती है वो मेरे नबी की प्यारी अम्मी जान सैयदा आमिना की जात है। कंकरियां पैर के नीचे नरम होती है, बकरियां पीछे पीछे चलती है, दरख्त मेरी तरफ झुकते हैं, आवाज आती है सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह। फरमाती है मैं परेशान हो गई, सितारे शाम को मेरी तरफ झुकने लगे, मुझे लगा मुझ पर किसी ने जादू तो नहीं किया, मुझ पर किसी ने सहर तो नहीं किया। ऐसे में डर के अपने बिस्तर पे लेट गई। लेटी तो कुछ सोती और जागने के दरमियानी कैफियत में थी, उस कैफियत में थी मैं, उस कैफियत में थी मैं, उस कैफियत में थी मैं। अचानक मैंने देखा अब्दुल मुत्तलिब की हमशक्ल एक नूरानी चेहरे वाले बुजुर्ग आए और फरमाया बेटी आमिना घबरा मत, घबरा मत, घबरा मत, घबरा मत, तुझ पर किसी ने जादू नहीं किया है, तू मां बनने वाली है और तेरे शिकम में नबियों का सुल्तान तशरीफ लाया है। अगर ये ना होता तो ना आदम को बनाया जाता, ना इब्राहिम को पैदा किया जाता। जमीन और जमा तुम्हारे लिए, मकीन और मका तुम्हारे लिए, चुनीन और चुना तुम्हारे लिए, बने दो जहां तुम्हारे लिए, कान में ज़बां तुम्हारे लिए, बदन में हिजा तुम्हारे लिए, हम आए यहाँ तुम्हारे लिए, उठे भी वहां तुम्हारे लिए।
कायनात को वजूद अता किया गया, उनके सदके में सैयदा आमिना कहती मैं खुश हो गई, मैं माँ बनने। और किसकी माँ? सुल्तान अंबिया, सरदार अंबिया, कायनात के दाता मोहम्मदुर रसूलुल्लाह की मैं माँ बनने वाली हूँ। फरमाती है फिर दिन गुजरते गए और मुझे कोई बार नहीं लगा, अलबत्ता एक भीनी भीनी खुशबू मेरे जिस्म से मुश्क की आती थी, जो नामालूम खुशबू थी। मक्के की मेरी सहेलियाँ कहती थी आमिना ऐसी महंगी खुशबू तुम लाती कहाँ से हो? आमिना ऐसी महंगी खुशबू तुम लाती कहाँ से हो? सैयदा आमिना कहती वल्लाह जब से मैं माँ बनने वाली हूँ तब से मैंने कभी खुशबू लगाया ही नहीं है। ये जो खुशबू आती है ये मेरे शहजादे की खुशबू आती। ये अल्लाह के रसूल अल्लाह, मैं क्या क्या बयान करूं, लेकिन इख्तिसार की तरफ आते हुए जो उन्वानात दिए गए उससे भी समेटना चाहता हूं, तवज्जो फरमाएं। फिर सैयदा आमिना कहती है दिन गुजरते गए, हर दिन कभी आदम आ रहे हैं मुबारकबाद देने, कभी इदरीस आ रहे हैं मुबारकबाद देने, कभी मूसा आ रहे हैं मुबारकबाद देने, कभी ईसा आ रहे हैं मुबारकबाद देने। अब मिलाद सुन लो, मिलाद सुन लो। मिलाद रबीउल अव्वल का महीना शुरू हुआ। कहती है हर दिन नई नई बहारें देख रही थी, हर दिन। मिलाद इसलिए मना करते हैं नबी की अम्मी को काफिर बनाकर कि जिस दिन मिलाद बयान होगा उस दिन नबी की शान बयान होगी, है ना। शान के दुश्मन है ये, शान के ही नहीं ये अपनी जान के भी दुश्मन है। अल्लाह इन्हें हिदायत अता फरमाए, आप भी गौर फरमाएं। अल्लाह अकबर। नबी की अम्मी को भी काफिर कहा। मैं सिर्फ एक बात कहना चाहता हूँ, पढ़े लिखे लोग हैं, सादात हैं, अजमेर मोहल्ला के खुद्दाम हैं, अमायदीन शहर है, पढ़े लिखे हम लोग हैं। एक बात कहूँ, आपने किसी साइंसदान की तहकीक पढ़ी मोती कैसे बनता है? कभी पढ़ी तहकीक? 2 मिनट में मुझसे सुन लें, खुलासा जितने लोगों ने लिखा उसका खुलासा पेश कर। सीप जो सदफ होती है उसमें मोती पैदा होता है, लेकिन मोती पैदा कैसे होता है उसको सुने। सीप होती है समुंदर के अंदर, लेकिन उसके पेट में पानी का कतरा जाता है, एक ही कतरा, और कतरा जाने के बाद फिर उसका मुंह बंद हो जाता है, फिर वो नीचे चली जाती है, उसी कतरे से मोती पैदा होता है। लेकिन ये तहकीक है साइंसदानों की, आगे पीछे जुमले हो सकते हैं लेकिन खुलासा यही है, कम और ज्यादा खुलासा यही है। सीप में वो जो मोती आता है वो समुंदर के पानी से नहीं बनता, वो समुंदर के पानी से नहीं बनता, बल्कि वो मीठे पानी से बनता है। मखसूस अय्याम में बारिश बरसती है, जब वो बारिश बरसने वाली होती है तो सीप ऊपर आती है, मुंह खोल के बैठ जाती है। जब मुंह खोल के बैठती है तो एक ही कतरा, उस दूसरा नहीं, एक ही कतरा उसमें जाता है, फिर उसका मुंह खुद ब खुद बंद हो जाता है, फिर वो अंदर जाती है। वो कतरा जाने से पहले और वो कतरा जाने के बाद समुंदर में सीप रहती है, उसके बावजूद भी समुंदर का पानी एक छींटा उसके अंदर नहीं जा सकता। क्यों? इसलिए कि कुदरत ने फैसला किया है इस सीप के अंदर हम मोती बनाएंगे। आपसे पूछना चाहता हूं, समुंदर में रहकर समुंदर के पानी से, खारे पानी से उस सीप को कौन बचाता है? अल्लाह। किस लिए? कि मैंने इसमें मोती पैदा करना है। अगर खारा पानी उसमें चला गया तो मोती पैदा नहीं हो सकता। आप मुझे बताएं, बाजार में बिकने वाला मोती जब अल्लाह पैदा करना होता है तो सीप की कितनी हिफाजत करता है कि समुंदर में रख कर भी खारे पानी से उसको महफूज करता है। तो जिसमें बाजार में बिकने वाला मोती पैदा करना हो, कुदरत उस सदफ का कितनी हिफाजत करती है। तो जिस पेट के अंदर अपने महबूब का नूर रखना हो, कुदरत ने उसकी कितनी हिफाजत की होगी, जरा अंदाजा तो फरमाए, जरा गौर तो फरमाए। कुजा वो मोती और कुजा दुर्रिल्लाहिल मकनून, फर्क तो देखो ना, फर्क तो देखो ना। बाजार में बिकने वाला मोती और कहां कायनात का खरीदार, दोनों में फर्क तो देखो ना। कुदरत वहां इतनी मुहाफिज है तो यहां कितनी मुहाफिज होगी। नबी की अम्मी जान कहती है रबीउल अव्वल का महीना शुरू हुआ, अल्लाह अकबर, और 11 रबीउल अव्वल का सूरज जब गुरूब हुआ है, 11 रबीउल अव्वल का सूरज गुरूब हुआ, 12वीं का चांद तुलू हुआ, कुदरत का मुनादी निदा दे रहा है। का मिलाद पे जितनी किताबें लिखी गई है या सीरत की किताबों में जितने अब्वाब मिलाद पर है, शिबली मनोमानी को देख लें, इमाम कुस्तलानी को देख लें, शेख अब्दुल हक मुहद्दिस दहलवी को देख लें, इब्नुल जौजी को देख लें, इमामुल मुतकल्लिमीन अल्लामा नकी अली खान को देख लें, जितने लोगों ने लिखा उसका इतने मजमुआ निचोड़ कर पेश कर रहा हूं। लेकिन एक बात कहूं,
دل میں جائز مراد لے لو، کیونکہ جب میلاد بیان ہوتی ہے تو جو مراد لو وہ پوری ہو جاتی ہے۔ تو پھر بہاری بکھیری ہے، اللہ اکبر، امام المتکلمین نے تو پھر بہاری بکھیری ہے، شیخ محقق نے تو حق ہی ادا کیا ہے۔ قدرت کے منادی اعلان کرتا ہے، اے جبریل، اے میکائیل، اب آج اللہ اکبر آسمانوں پہ رہنے کا وقت نہیں، ہمارے جلووں کا آئینہ دیکھنے کی تمنا کرتے تھے نا، اب آسمان پہ نہ رہو، جاؤ زمین پر آمنہ کے آنگن میں اور اس خدا بہا کی شکل کو دیکھو، ہمارے جلووں کا آئینہ نظر آ جائے گا۔ ہائے ہائے ہائے، اللہ اکبر، سر شام سے فرشتوں کو تسبیح اور مصلی سے اٹھا کر کے آمنہ کے آنگن میں بھیج دیا گیا ہے۔ حضرت مولانا سید اجاز کامٹی نے بہت اچھی بات کہی ہے، دیکھو کون آئے ہیں آمنہ کے آنگن میں، رحمتوں کے سائے ہیں آمنہ کے آنگن میں، پاؤں پاؤں چلتے تھے مصطفیٰ، فرشتوں نے اپنے پر بچھائے ہیں آمنہ کے آنگن میں، ایک اچھے کی خاطر، سب سے اچھے کی خاطر، اچھے اچھے آئے ہیں آمنہ کے آنگن میں، اچھے اچھے آئے ہیں آمنہ کے آنگن میں۔ اللہ اکبر، سیدہ آمنہ کہتی ہے سر شام سے فرشتوں کا پیرا ہے۔ آپ جانتے ہیں، ذرا خوبصورت جملے علامہ حسن بریلوی کے لفظ لہجے میں سن لیں، میلاد کہتے ہیں آج میلاد ہے اس کی جو کائنات کا دولہا ہے، کونین کا دولہا ہے۔ ہوا تو کیا رہا ہے، ملکہ مصر، ملکہ مصر ہاتھ باندھے کھڑی ہوئی ہے سیدہ آمنہ کے سامنے۔ ملکہ مصر کون؟ جسے دنیا آسیہ کہتی ہے، یہ میلاد ہے۔ ملکہ مصر کو قبر سے اٹھا کے بھیجا گیا ہے، جاؤ محبوب آ رہا ہے، خدمت کے لیے کھڑی ہو جاؤ۔ توجہ تو کرے نا، نبی کو اپنی طرح کہنے والے ذرا اپنی ماؤں کے لیے بھی یہ ثبوت کہیں سے لائے نا، لائے تو صحیح نا، تب ہم مانے کہ آپ نبی کی طرح، ہم تو مان ہی کسی کو نہیں سکتے۔ ارے جب انبیاء ان کی طرح نہیں ہے تو کوئی مولوی ان کی طرح کیسے ہو سکتا ہے؟ اور آپ کو بھی اس کا خیال کرنا چاہیے۔ ملکہ مصر حضرت آسیہ خدمت میں کھڑی ہے، اللہ اکبر، ایک نبی کی بیوی، نبی کی ماں سیدہ ہاجرہ وہاں پر موجود ہے، اور سب کی، ہم سب کی امی جان سیدہ حوا موجود ہے۔ حضرت سیدہ آمنہ کہتی ہے عبد مناف کی بیٹیوں کی طرح، کھجور کے درختوں کی طرح قد رکھنے والی عورتوں کو میں نے دیکھا، گھبرا گئی، یا اللہ یہ عورتیں کون ہیں اتنی اونچی قد کی؟ ایک بی بی آگے بڑی، بی بی گھبرا مت، میں آسیہ ہوں ملکہ مصر، آج تیری خدمت کے لیے آئی ہوں۔ دوسری نے کہا میں ہاجرہ ابراہیم کی بیوی، اسماعیل کی امی ہوں، آج تیری خدمت کے لیے آئی ہوں۔ تیسری نے کہا میں آدم کی بیوی تیری ماں ہوں، حوا، آج تیری خدمت کے لیے آئی ہوں۔ ایک جملہ یہاں پر عرض کروں گا، میلاد میں روک اس لیے ہے، مجھے بتاؤ حوا ولیہ ہے کہ نہیں ہے؟ بولو حوا ولیہ ہے کہ نہیں ہے؟ آسیہ ولیہ ہے کہ نہیں ہے؟ مریم ولیہ ہے کہ نہیں ہے؟ ہاجرہ ولیہ ہے کہ نہیں ہے؟ مریم بھی قبر میں، آسیہ بھی قبر میں، حوا بھی قبر میں، ہاجرہ بھی قبر میں۔ بولو نبی کی امی کہہ رہی ہے چاروں میرے سامنے خدمت کے لیے کھڑی تھی یا مدد کے لیے کھڑی تھی؟ نبی کی امی بتا رہی ہے کہ ولیہ قبر میں رہتی ہے، لیکن اللہ اگر چاہے تو حضور کی میلاد کے موقع پر نبی کی مدد کے لیے بھیج سکتا ہے۔ حوا آئی جدہ سے، آسیہ آئی مصر سے، مریم آئی شام سے، اللہ اکبر، ہاجرہ آئی شام سے یا مکہ المکرمہ میں ایک روایت، لیکن آئی تو قبر سے نا۔ نبی کی امی کہہ رہی ہے چاروں مدد کے لیے کھڑی تھی، تو نبی کی امی نے عقیدہ بتا دیا کہ ولی قبر سے اللہ کی اجازت سے کسی کی مدد کے لیے کہیں بھی پہنچ سکتا ہے۔ جب آسیہ جیسی ولیہ پہنچ سکتی ہے تو 90 لاکھ کو کلمہ پڑھانے والا معین الدین بھی پہنچ سکتا ہے۔ لیکن ایک خوبصورت بات کہوں، برا مت ماننا، میں کسی کو کرٹیسائز نہیں کر رہا ہوں، یہ نصیب کی بات ہے۔ کسی کا عقیدہ ملا کی طرح ہے، کسی کا عقیدہ نبی کی امی کی طرح ہے۔ بولو بولو، نصیب والے کون لوگ، نصیب والے کون لوگ؟ سوچو، اگر کل فہرست بنے گی، مولوی والے عقیدے ایک طرف کھڑے ہو جائیں، نبی کی امی والے عقیدے ایک طرف کھڑے ہو جائیں، بولو سنیو تم کس قطار میں کھڑے کیے جاؤ گے؟ یہ تو نصیب کی بات ہے نا، یہ تو نصیب کی بات ہے۔ اللہ کا کتنا بڑا احسان ہے، اس لیے میری گزارش ہے۔ تو نبی کی امی جان کیا کہہ رہی؟ فرماتی مجھے وحشت ہونے لگی، مجھے کیونکہ میرے گھر کی چھت کھل گئی، آنے والے آ رہے ہیں، جانے
आने वाले जा रहे, धूम मची हुई है, अर्श पे ताजा छेड़छाड़, फर्श पे तुरपा धूमधाम, अर्श पे ताजा छेड़छाड़, फर्श पे तुरपा धूमधाम, कान जिधर लगाइए तेरी ही दास्तान। कहते मुझे घबराहट होने लगी, एक परिंदा आया, उसने मेरे सीने पे पर मलना शुरू किया, उसके पर मलने से सारी घबराहट दूर हो गई। फरमाते एक नूर जाहिर हुआ, नूर जाहिर, कद जाअकुम मिनल्लाहि नूर, नूर आ रहा है, नूर जाहिर हो रहा है। कहते नूर जाहिर, मैंने उस नूर की रोशनी में अपने घर में बैठे बैठे मुल्क शाम के महल्लात देखे। 1 महीने की मुसाफत है और आज के दौर में 2.5 घंटे लगते हैं फ्लाइट से। अल्लाहु अकबर, मक्कतुल मुकर्रमा के करीब जिद्दा है, जिद्दा से अगर जाएंगे तो कम से कम 2 से 2.5 घंटे लगेंगे। अल्लाहु अकबर। नबी की अम्मी कहती वो नूर चमका, उस नूर की रोशनी में मैंने मुल्क के शाम के महल्लात देखे। अंदाजा फरमाए, जब नबी का नूर चमक कर माँ को इतना दिखा सकता है तो वो नूर खुद कितना देख सकता होगा, उसका अंदाजा कोई करे ना। फिर फरमाती उसी नूर के जलवों में गुम थी कि अचानक मुझसे नूर जाहिर हुआ। जब मेरी नजर पड़ी तो मैंने देखा, विलादत हुई हुजूर की, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या हबीब अल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नबी अल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रहमतल लिल आलमीन, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या दुर्रिल्लाहिल मखनून, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सिद्रिल्लाहिल मखजून, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या आलिम मा काना व मा यकून, मरहबा या मुस्तफा, मरहबा या मुस्तफा, मरहबा या मुस्तफा। हुजूर की आमद हुई, रसूल की अम्मी जान के मेरी नजर पड़ी तो मैंने देखा कोई गंदगी नहीं थी, कोई पलीदी नहीं थी, कोई निजासत नहीं थी, कोई नाल वाल कुछ नहीं था जो बच्चों में होता है, कुछ नहीं, कुछ नहीं, कुछ नहीं, कुछ नहीं। फरमाती मैंने देखा दोनों घुटने जमीन पे टेके हैं, आसमान की तरफ सर उठाया है, एक हाथ यूं रखा है, एक हाथ यूं उठाकर खुदा की किबरियाई बयान कर रहे हैं, और उसके ठीक बाद सर को जमीन पे रख के कहा, रब्बे हबली उम्मती, रब्बे हबली उम्मती, रब्बे हबली उम्मती, रब्बे हबली उम्मती। अल्लाह मेरी उम्मत को बख्श दे, मेरी उम्मत को बख्श दे, मेरी उम्मत को बख्श दे। आगे बढ़ने से पहले एक बात, क्या फरमाया? पैदा होते हुए अल्लाह की किबरियाई, और किसे याद किया? हमें। गुनाहगारम वो लेकिन खुश नसीबम, गुनहगार हूँ लेकिन खुश नसीब हूँ क्योंकि उनका उम्मती हूँ। तवज्जो करना, क्या फरमाया? मेरी उम्मत को पैदा होते हुए कुछ याद नहीं किया। किसको याद किया? उम्मत को। एक जुमला को मिलाद बनाने वाले, आगे बढ़ने से पहले हुजूर तो पैदा होते ही उम्मत को याद करें, क्या उम्मत भी रसूल को याद करती है? जालिमों महबूब का हक था यही, इश्क के बदले अदावत कीजिए। हुजूर के एहतराम और ताज़ीम की बात करने वालों, मैं आपसे मुखातिब होकर पूछता हूँ, हुजूर ने उम्मत को याद रखा, कितना याद रखा? पैदा हुए तो हमारे जिक्र किया, पूरी जिंदगी हमें याद किया। पहाड़ों में तो हम याद थे, गारों में तो हम याद थे, नमाजों में भी हम याद थे, मस्जिदों में हम याद थे, जंग के मैदानों में हम याद थे, हत्ता के खुदा को देखने गए, खुदा को देखने गए, हम याद। तवज्जो करें, इस रिवायत पर आप सबकी तवज्जो चाहता हूँ गुफ्तगू एंड करते हुए, ज्यादा वक्त नहीं लूंगा, बस मुख्तसर एंड हो रही गुफ्तगू, लेकिन तवज्जो, सुनने से ज्यादा सोचना और करना। साहिब मुआरिज ने लिखा कि एक दिन रसूलुल्लाह की शहजादी सैयदा तैयबा ताहिरा आबिदा जाहिदा राकिया साजिदा नकिया तकिया ज़किया उम्मे अबीहा उम्मुल हसनैन खातून जन्नत खातून क़यामत बदाए मुस्तफ़ा सैयदा फातिमतुज़ ज़हरा बाबा के पास आके कहती, बाबा आप मेराज पर गए, आपने अल्लाह से बातें की, फ़अौहा इला अब्दिही मा औहा, बस अल्लाह कहता है जो वही करनी थी कर ली, आपने भी किसी को कुछ नहीं बताया, अल्लाह ने भी कुछ नहीं बताया। बाबा बताए ना बातें क्या हुई? पहले तो एक बात बता दूं, सारे चचा कहते हैं आका, तवज्जो आपकी,
بات خوبصورت آ گئی غریب نواز کی چوکھٹ پر. سارے چچا لوگ کیا کہتے ہیں؟ آقا. بھتیجا نہیں کہتے. چچیاں کہتی ہے آقا, بھتیجا نہیں کہتے. ٹھیک, سب لوگ سسر لوگ بھی نہیں کہتے داماد جی, آقا. سب آقا ہیں, سب آقا کہتے ہیں. لیکن رشتے سے اگر کوئی پکارتا ہے تو وہ ایک ہے. رشتے سے کوئی پکارتا ہے بابا, سب آقا. اور یہ بابا ہے, سب آقا, سب آقا. اور یہ بابا, سب کو روکا. اوروں کو جیسے پکارتے ہو ویسے نہ پکارنا. کوئی بھیا بھیا نہ کہے, کوئی بھانجا بھتیجا نہ کہے, کوئی ماموں چچے کا رشتہ نہ لگائے. لیکن کائنات میں حسنین کی امی کو کہا گیا سب آقا کہیں گے, تجھے بابا کہنے کا حق. یہ حسنین کی امی, لوگ سمجھتے کیا ہے مادر حسنین کو. حسنین کی مادر کو سمجھنے کے لیے ماں کے دودھ کی شرافت کا ہونا ضروری ہے. ورنہ بات ہی کچھ نہیں ہے. ارے جس کی شہزادی کی یہ شان ہو اس کے بابا کی شان کا عالم کیا ہوگا. شہزادی کی یہ شان ہے اللہ اکبر, کہہ رہے بابا. اور اس کے علاوہ کوئی الفاظ ہو تو بتاؤ. ہم تو طالب علم ہے, کوئی محقق ہونے کا دعویٰ نہیں. لیکن ایک بات حضرت فرما رہے تھے تو مجھے ایک جملہ یاد آ گیا تھا غریب نواز کی چوکھٹ پہ. عرض کر دوں ان کی خوشی کی, واللہ ہم مجمع دیکھ کر باتیں نہیں بدلتے, لعنت کرتے اس فکر پر جو مجمع دیکھ کے باتیں بدلے. حضرت کہہ رہے تھے اونٹنی کو چھوڑ دیا مدینہ منورہ میں. توجہ ہے, اونٹنی کو چھوڑ دیا مدینہ منورہ میں اور کہا اسے جہاں جانا ہے وہاں جائے گی. تاریخ گواہ ہے یہودی کے گھر نہیں بیٹھی, مجوسی کے گھر نہیں بیٹھی, بیٹھی وہی جو مکان حضور کے لیے بنایا گیا. بتاؤ نبی اگر اونٹنی پر بیٹھ جائے تو اونٹنی کو اتنی عقل آ جاتی ہے کہ مجھے کہاں جانا ہے کہاں نہیں جانا ہے. نبی اونٹنی پہ بیٹھے تو اونٹنی کے قدم نہیں بٹھکتے, اور جانور کے بچے پہ نبی بیٹھ جائے تو اس کے قدموں کو خدا محفوظ کر لیتا ہے. جس کو اپنی گود میں نبی نے پالا ہوگا اس کے قدم کیسے بڑھیں گے. لیکن ایک جملہ یہاں کہنا چاہتا ہوں اجمیر شریف میں, ایک جملہ اجمیر شریف میں کہنا چاہتا ہوں بس غریب نواز کی خوشی کے لیے. اور حضور مہدی میاں جیسا عالم ہمارے درمیان, اس لیے لوگ ہم سے پوچھتے ہیں سنی بھی اہل بیت سے محبت کرتا ہے اور رافضی بھی اہل بیت کی محبت کی بات کرتا ہے, دونوں میں فرق کیا ہے؟ میں کسی کو گالی نہیں دے رہا, غریب نواز کی چوکھٹ گالی دے کیسے سکتا ہوں. لیکن ایک بات کہنا چاہتا ہوں, اگر پسند آئے صرف دعا دینا اور اپنے بچوں کی عقیدے کی حفاظت کرنا. توجہ توجہ, کہا سنی, ہم لوگ بھی تو اہل بیت بیان کرتے ہیں نا, دوسرے ہی بیان کرتے ہیں. اور کہا سنی اور رافضی کے اہل بیت سے محبت کرنے میں فرق کیا ہے؟ میں نے کہا رافضی فضیلت کی آڑ میں کسی سے دشمنی کے چکر میں, فضیلت کی آڑ میں کسی سے دشمنی کے چکر میں اپنے محبوب ہی کو مشکوک کر رہا ہے. بالکل ایسے جیسے شیشے کے گھر میں بیٹھ کر کوئی کسی پہ پتھر پھینکے تو مٹی کا گھر تو نہ ٹوٹے گا لیکن اپنا شیشہ خود ہی چکنا چور ہو جائے گا. تو رافضی کے نزدیک فاطمہ کیا ہے وہ پہلے پڑھ دوں, پھر ہمارے نزدیک کیا وہ بھی پڑھ دوں. توجہ کرنا, عنوان سے ہٹوں گا نہیں لیکن بات پوری کر رہا ہوں, توجہ کرنا. رافضی کہتا ہے, کون رافضی ہے؟ سبائی ہے,
میں کوئی فرقہ واریت کی بات نہیں کروں، صرف ان کا نظریہ یوٹیوب پر چینل کلپ موجود ہے، تحریر موجود ہے۔ رابسی کے نزدیک سیدہ فاطمہ یہ ہے کہ جس دن رسول اللہ کا وصال ہوا اس دن کے بعد سے وہ دربار کے چکر لگانے لگی، میرا حق دو، میرا حق دو، میرا حق دو۔ ذرا آپ مجھے بتائیں یہ توہین ہے یا یہ تعریف ہے؟ کیونکہ آپ کے اجمیر شریف میں، بلکہ آپ کے نہیں، یہ تو آپ کا شہر کے اعتبار سے کہہ رہا ہوں، ہمارا سب کے اجمیر شریف، یہ تو عادت پڑ گئی جس شہر میں جاتے اس کا کہتے ہیں، لیکن اگر اجمیر شریف اپنا نہ ہوا تو پھر جنت بھی اپنی کیا ہو سکتی ہے؟ اللہ اکبر، یہ تو عاشقوں کی جنت ہے۔ بہرحال توجہ کریں، اجمیر معلیٰ میں اگر کسی مرد کا انتقال ہوا، کسی کے ابا کا انتقال ہوا، دوسرے ہی دن سے بہن آئی میرا حصہ دو، میرا حصہ دو، میرا حصہ دو، میرا حصہ دو، تو بولو محلے کی عورتیں نہ کہے گی ظالم تو اسی کا انتظار کر رہی تھی کہ باپ مرے اور تو حصہ مانگے۔ یہ رابسی کے نزدیک فاطمہ الزہرا ہے جو بار بار دربار جاری، بار بار دربار جاری، فدق مانگ رہی، فدق مانگ رہی، فدق مانگ رہی۔ یہ رابسی کے نزدیک سیدہ فاطمہ ہے۔ عقل والوں کتنی تعریف ہے، کتنی توہین ہے، یہ سن لو۔ ہمارے نزدیک نمبر 1 سیدہ فاطمہ کبھی کسی دربار گئی ہی نہیں۔ حضرت سبق سنانے کے لیے غریب نواز کو توجہ کرنا، مقدمہ قائم کرنا، اپنی گفتگو کا ذمہ دار میں ہوں۔ سیدہ فاطمہ کبھی کسی کے دربار گئی نہیں۔ جو نماز پڑھنے خدا کے دربار میں نہ جائے وہ دنیا مانگنے کے لیے کسی کے دربار میں کیا جا سکتی؟ میرے آقا صدیق اکبر کی گستاخی کے چکر میں تم سیدہ کو گالی دے رہے ہو۔ ہمارے نزدیک فاطمہ کیا ہے؟ نمبر 1 دربار ثابت کرو۔ آج کے بعد تقریر کرنا بند کر دوں گا، خط غلامی لکھ دوں گا۔ دربار ثابت کرو، دربار ثابت کرو۔ جب دربار تھا ہی نہیں صدیق کا تو دربار میں جانے کا مطلب کیا ہے؟ البتہ یہ یاد رکھ، سیدہ طیبہ طاہرہ حسنین کی امی کبھی دربار نہیں گئی۔ انہیں تو رونے سے فرصت نہیں تھی، ان کے تو آنسو بھی خشک نہیں ہوئے، آنسو بھی خشک نہیں ہوئے۔ البتہ سن لے، تیرے نزدیک فاطمہ وہ ہے جو بار بار دربار جاتی ہے، سنیوں کے نزدیک فاطمہ وہ ہے جس کا چلنا دیکھا، جس کا چلنا دیکھا مومن نے اس ندائے نزاہت پہ لاکھوں سلام۔ ہمارے نزدیک فاطمہ وہ ہے جس کے دوپٹے کو، توجہ، جس کے دوپٹے کو چاند و سورج نے نہیں دیکھا۔ توجہ، ہمارے نزدیک فاطمہ وہ ہے جس کے دوپٹے کو کبھی چاند و سورج نے نہیں دیکھا۔ بولو جو دربار جائے گی اس کو کون کون دیکھے گا؟ تیرے نزدیک فاطمہ وہ ہے جو بار بار دربار جاتی ہے۔ ہمارے نزدیک حسنین کی امی، نبی کی شہزادی فاطمہ وہ ہے، ارے جس کے دوپٹے کو بھی چاند و سورج نہ دیکھے اسے سیدہ فاطمہ کہتے ہیں۔ جب گھر سے نکلے گی تو چاند و سورج دیکھیں گے نا۔ سیدہ ظاہرہ طیبہ طاہرہ جان احمد کی راحت پہ لاکھوں سلام، جس کا آنچل نہ دیکھا مہو محل نے اس ردائے نزاہت پہ لاکھوں سلام۔ اور سیدہ کی بات آ گئی، ان کے شہزادے کی بات آ گئی۔ امام اہل سنت نے جب سیدہ کی شان لکھی، میں نے بہت جگہ پڑھا، بہت جگہ پڑھا، آج انتظار تھا کہ چوکھٹ پہ پڑھوں گا۔ اقبال نے جب سیدہ کی شان بیان کی نا، 6 مصروں میں 6 شانیں بیان کی، لیکن امام اہل سنت نے ایک مصرے میں 5 شانیں بیان کی۔ ہاں، اور ایک بات بتاؤں، ایک بات، حضرت جو ہے نا، حضرت سیدی اعلیٰ حضرت کے خلیفہ کے شہزادے ہیں۔ آج اگر میں نے ذکر کیا، ایک بات بتاؤں، اعلیٰ حضرت علیہ الرحمن نے جب بھی سیدہ کی شان بیان کی اتنا ادب کیا کہ کبھی ان کا اصلی نام لے کر شان نہیں بیان کی، صرف لقب سے شان بیان کی۔ دیکھو نام، توجہ کرنا، حضرت سبق سنا رہا ہوں بس، لیکن یہ امام اہل سنت کا ادب ہے، یہ سنیوں کا ادب ہے۔ ہم تو نام لینے کی بھی ہمت نہیں کرتے، اور تو کیا دربار کھلاتا ہے بدبخت، اور تم لوگوں کو بھی شرم نہیں آتی؟ کم سے کم تجزیہ تو کرو، اصلی اور نقلی کی پہچان تو جانو۔ تو کہتے ہمارے اہل بیت بیان نہیں ہوتا۔ میں نے کہا من کن تو مولا کس نے بیان کیا؟ وہ سارے غدیر میں بیٹھے ہوئے کون تھے؟ وہ سب صحابہ تھے نا۔ تو اگر بغض ہوتا میرے مولا کا تو پھر یہ مولا والی حدیث کون بیان کرتا ہے؟
وہ حدیث جس کے پاس بھی پہنچی، وہ حدیث جس کے پاس بھی پہنچی، اور تم تو 300 سال کے بعد پیدا ہوئے اور ٹھیکیدار بنے، وہ ہم ہی تھے اور ہمارے اسلاف تھے جن کی کڑیاں جڑی ہوئی۔ اگر آج ہم مولائی کہلاتے ہیں اور الحمدللہ فخر سے مولائی کہلاتے ہیں، تو اس کے پیچھے اس مولا والی حدیث کس نے بیان کی؟ وہ صدیق اکبر نے بیان کی، وہ فاروق اعظم نے بیان کی، وہ سعد نے بیان کی، وہ سعید نے بیان کی، وہ طلحہ نے بیان کی، وہ زبیر نے بیان کی۔ من کنت مولا فہذا علی المولا، جس کا میں مولا ہوں اس کا علی۔ اس حدیث کا ہر راوی، توجہ، اس حدیث کا ہر راوی صحابی ہے۔ اگر صحابہ کے دل میں علی کا بغض ہوتا تو بتاؤ یہ مولا والی حدیث پہنچتی، وہ تو چھپا دیتے، وہ تو دبا دیتے، مگر وہ نبی کے صحابی تھے، جانتے تھے نبی نے جس کو مولا بنا دیا بنایا، نبی نے جس کو مولا بنا دیا بنا دیا۔ آپ کو ہوشیار رہنا ہے، سونا جنگل، رات اندھیری، چھائی بدلی کالی ہے، سونے والوں جاگتے رہیو، چوروں کی رکھوالی۔ بات کر رہا تھا نام لے کے فضیلت بیان، القاب سے دیکھو، مولا گلبن، رحمت زہرا، نام لیا، سبتین اس کی کلیاں پھول، صدیق و فاروق و عثمان حیدر ہر ایک اس کی شاخ۔ کیا بات رضا اس چمنستان کرم کی، زہرا ہے کلی، نام لیا نہیں لیا، ٹھیک۔ اب آئیے سیدہ ظاہرہ طیبہ طاہرہ جان احمد کی راحت پہ لاکھوں سلام۔ اجمیر شریف والوں سمجھے، چشتی ملنگو سمجھے، علی کے ملنگو سمجھے جان احمد کی راحت کا مطلب کیا؟ بات آ گئی ہے تو کہہ دوں، جان احمد کی راحت کا مطلب کیا؟ مجمع کی توجہ ہو نہ ہو، میرے بادشاہ کی توجہ کا طالب ہوں، ذرا غور کرے۔ جان احمد کی راحت کا مطلب کیا؟ احمد مطلب احمد مجتبی محمد الرسول اللہ، آسمانوں میں ان کا نام احمد ہے، زمین پہ محمد ہے۔ اب جان احمد کی راحت کا مطلب کیا؟ نبی کی جان کی راحت کون ہے؟ کون ہے؟ سیدہ ظاہرہ طیبہ طاہرہ حسنین کی امی۔ تو سمجھے مطلب کیا؟ آدم بے چین ہوتے ہیں، میرے نبی کو یاد کرتے ہیں، سکون مل جاتا ہے۔ نوح کشتی میں بے چین ہوتے ہیں، میرے نبی کو یاد کرتے ہیں، سکون مل جاتا ہے۔ مچھلی کے پیٹ میں یونس بے چین ہوتے ہیں، میرے نبی کو یاد کرتے ہیں، سکون مل جاتا ہے۔ موسیٰ بے چین ہوتے ہیں، میرے نبی کو یاد کرتے ہیں، سکون مل جاتا ہے۔ جیل میں یوسف بے چین ہوتے ہیں، میرے نبی کو یاد کرتے ہیں، سکون مل جاتا ہے۔ عیسیٰ بے چین ہوتے ہیں، میرے نبی کو یاد کرتے ہیں، سکون مل جاتا ہے۔ جبریل بے چین ہوتے ہیں، میرے نبی کو یاد کرتے ہیں، سکون مل جاتا ہے۔ صدیق فاروق عثمان علی، ارے کائنات کا کوئی بھی انسان جب بے چین ہوتا ہے تو میرے نبی کو یاد کر لیتا ہے۔ ان کے مثال کوئی کیسے ہی رنج میں ہو، جب یاد آ گئے ہیں سب کم بلا دیے ہیں، لیکن جس کو سب یاد کرتے ہیں جب وہ بے چین ہوتے ہیں، جس کو سب یاد کرتے ہیں وہ نبی جو ہر بے چین دل کا چین ہے۔ جب میرا نبی بے چین ہوتا ہے تو پھر کسی اور کو نہیں، سیدہ فاطمہ سے انہیں سکون مل جاتا۔ سیدہ، یہ ہمارے عقیدے میں فاطمہ الزہرا، سیدہ ظاہرہ طیبہ طاہرہ جان احمد کی راحت پہ لاکھوں، جس کا آنچل نہ دیکھا، آئے ہائے جس کا آنچل نہ دیکھا، مہو مہر نے، مہو مہر کہتے چاند و سورج، مہو مہر نے اس ردائے نزاہت پہ لاکھ۔ وہ پڑھنے چاہ رہا تھا، چلیے میں پڑھ دیتا ہوں جلدی سے، ہمیشہ اپنے لہجے میں پڑھتا ہوں۔ کیا کہا؟ سیدہ کی شان نور۔ اجمیر شریف کی محفل میں یہ نہیں کہنا کہ سیدہ کا ذکر ہے اور سنی چپ رہے ہیں۔ سیدہ کیا ہے؟ نور، بنت نور۔ آگے نہیں پڑھوں گا، میلاد پڑھ کے ختم کر رہا ہوں کیونکہ شاید یہ مجمع تھک چکا ہے، اسے سیدہ کا ذکر نہیں سنا رہا۔ شیلوم اور تیجے کی طرح ذکر سیدہ سنو گے تو میں نہیں سنا سکتا، اس لیے کہ یہ ذکر ادھار نہیں سنایا جاتا، جب تک کہ مدینے سے اشارے نہیں ہوتے تب تک زبان پر یہ ذکر آ ہی نہیں سکتا۔
سے مصیبتیں ٹلتی ہے. تو یہ تو گوشت پاک کی دادی ہے, ان کا نام لب پر آئے تو پھر مصیبتیں رہ کیسے سکتی. لیکن سنو, نور بنت نور زوج نور, نور ہے, نور کی بیٹی ہے, نور کی بیوی ہے. دیکھ لیں, کوئی ہے نا ایسی عورت تو لاؤ, خاتون ایسی ہو تو لاؤ جو خود نور ہو, نور کی بیٹی ہو, نور کی بیوی ہو. نور بنت نور زوج نور ام نور. نور 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 کی امی, ایک نور امام حسن, ایک نور امام حسین. ایک مصرے میں پاک نسبتی بیان. اب ذرا میرے لہجے میں سنیں اس کو. نور بنت نور زوج نور ام نور. نور نور بنت نور زوج نور ام نور. نور ایک مصرے میں 5 نسبتیں سیدہ کی منقبت کے طور پہ جو بیان کر رہے ہیں, پتہ ہے کون ہے؟ اسی کو دنیا امام احمد رضا کہتی ہے. یوں کہا کرتے ہیں سنی, یوں کہا کرتے ہیں سنی, یوں کہا کرتے ہیں سنی. اہل بیت علی مرتضیٰ کو بھی اعلیٰ حضرت نے الگ نہیں کیا, ان کو بھی نور کہا. اور جو الگ کرتے ہیں ان کو بھی ذرا سمجھنا چاہیے. نور بنت نور زوج نور ام نور. نور اور نور مطلق کی کنیز, اللہ لمعہ نور کا, ایک سینے تک مشابہ, ایک وہاں سے پاؤں تک, حسن سبتین ان کے جاموں میں نیما نور کا. نتیجہ تیری نسل پاک میں ہے, تیری نسل پاک میں ہے, تیری نسل بچہ بچہ نور کا. اور تو ہے وہ بیچارے کیا جانے جن کے سینے یہاں وہ اب خود پیٹ رہے ہیں, اور قبر میں انشاءاللہ فرشتے پیٹیں گے. جس دل میں اہل بیت ہے انشاءاللہ نہ یہاں پٹنا ہے نہ وہاں پٹنا ہے. جنا بنے گی محبان 4 یار کی قبر, وہ اپنے سینوں میں جو 4 باغ لے کے چلے. کسی کو گالی نہیں دینا ہمیں, لیکن یہ بات سمجھنا, ہم اس طرح اہل بیت بیان کرتے ہیں, اس لیے آپ کو اہل بیت سے وابستہ رہنا ہے. لیکن ایک ہاتھ میں صحابہ کا دامن, دوسرے ہاتھ میں اہل بیت کا دامن, اہل سنت کا بیڑا پار, اصحاب حضور نجم ہے اور ناؤ ہے, عطرت رسول اللہ کی. بات دور نکل گئی, ختم کر رہا تھا, قیاس کر رہا تھا. سیدہ حاضر ہوئی, بابا آپ معراج پر گئے تو آپ نے اللہ سے باتیں کی, کیا کیا باتیں کی, بس ذرا بتائیں نا. کہا شہزادی تم نے پوچھا. ایک بات کہوں, ہم تو بیٹی کہنے سے بھی ڈرتے ہیں, ہم تو بیٹی حالانکہ تقریر میں نکل جاتا ہے لیکن ڈرتے ہیں. علامہ سردار احمد محدث اعظم پاکستان کے سامنے ایک مقرر نے بار بار کہا نبی کی بیٹی, نبی کی بیٹی, نبی کی. جب تقریر ختم کی تو مقرر کا ہاتھ پکڑ کر کس کی بات کر رہے تھے؟ بیٹی بیٹی کیا کہتا ہے, شہزادی بولا کر. شہزادی بولا کر, ہم کہتے ہیں شہزادی بھی بولا کر, ذرا سر بھی جھکا دیا.
مجھ سے کسی نے کہا یہ سر جھکانے کا تو ذکر کیوں کرتا ہے؟ میں نے کہا محشر میں جس کے لیے سب کی گردنیں جھکیں، محشر میں جس کی آنے پر جب سب کی گردنیں جھکے گی، اگر دنیا میں اس کے لیے سر جھک رہا ہے تو پھر سودا ہی کیا چیز ہے؟ اندازہ تو کرے نا، یہ شان ہے سیدہ پاک۔ تو بابا سے کہا بابا آپ نے جو کیا بات شہزادی سے کہا، شہزادی تم پوچھتی ہو، ایک بات سن لو، بات اینڈ کو ایک بات سن لو۔ میرے اللہ کی بارگاہ میں جب میں پہنچا تو اس نے 70,000 مرتبہ مجھ سے کہا مانگو کیا مانگتے ہو، مانگو کیا مانگتے ہو، مانگو کیا مانگتے ہو۔ سیدہ مچل گئی، بابا کیا کیا مانگا، بابا کیا کیا مانگا، بابا کیا کیا مانگا، کیا لذت ہے بابا کیا کیا مانگا، بابا کیا کیا مانگا۔ سرکار نے کہا شہزادی سے بیٹی، حضور کہہ سکتے ہیں نا، ہم تو غلام، بیٹی میری بیٹی، جب وہ کہتا نا مانگو کیا مانگتے ہو، میں کہتا میری امت کو بخش، میری امت کو بخش دے، میری امت کو بخش دے۔ وہ 70,000 بار کہتا رہا مانگو کیا مانگتے ہو، 70,000 بار یہی کہتا رہا میری امت کو بخش دے، میری امت کو بخش دے۔ آپ سے پوچھتا ہوں جو خدا کو دیکھ کر ہمیں نہیں بھولا، جو خدا کو دیکھ کر ہمیں نہیں بھولا، ہم نشے کی لعنت میں اس کو بھول گئے، ہم دولت کے چکر میں اس کو بھول گئے، ہم فلموں کے چکر میں اس کو بھول گئے، ہم گانوں کے چکر میں اس کو بھول گئے، ہم سود کے دھندوں کے چکر میں اس کو بھول گئے، ہم حرام کھانے کے چکر میں۔ کہاں خدا کو دیکھنا بھائیو، کعبہ دیکھ کر ہم جیسے گنہگار اولاد بھول جاتے ہیں، کعبہ دیکھ کر ہم جیسے لوگ اپنی مرادیں بھول جاتے ہیں۔ جو خدا کو دیکھ کر کے ہمیں نہ بھولا، ہم دنیا کی محبت میں اس کو بھول گئے۔ یہی وفادار رسول ہو، یہی رسول اللہ کے وفادار ہو۔ ارے حضرت موسیٰ 70,000 مردوں کے پیچھے سے ایک تجلی دیکھ کے خود کو بھول کر کے بے ہوش ہو جاتے ہیں۔ آخر ان کو ہم سے پیار کتنا تھا؟ موسیٰ کو جتنا پیار اپنی جان سے تھا، اس سے زیادہ رسول اللہ ہم سے پیار کرتے تھے۔ ایک انسان جو اپنی جان سے پیار کر سکتا اس سے زیادہ حضور ہم سے پیار کرتے تھے۔ لیکن میرے آقا موسیٰ اپنے آپ کو بھول گئے، حضور ہمیں نہیں بھول۔ امتی 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 کہاں؟ گندی فلمیں ہم دیکھیں، عاشق رسول ہم ہیں، عورتوں کے ساتھ حرام تعلقات ہمارے، عاشق رسول ہم۔ اتنا سستا عشق رسول، کم سے کم حضور کے تقدس کا تو خیال ہوتا اس امت کو۔ ایک مجنون نے ایک لیلا سے محبت کیا کر لی، سب کو چھوڑ دیا۔ اس نے تو مجازی عشق کر کے کیا حق ادا کیا کہ سب کو چھوڑ دیا۔ اے مسلمان، تو نے محبوب خدا سے محبت کیا، تجھ سے کچھ بھی نہیں چھوٹا۔ شراب تو پی، بولو آج شراب اور جوا مسلمانوں میں عام ہے کہ نہیں؟ ایم ڈی کے دھندے تم کرو، مسلمان ایم ڈی بیچے، قبرستانوں کے اندر گانجا سپلائی کیا جائے۔ جو قوم قبرستان میں بیٹھ کر گانجا پیے اس قوم کو تباہی سے کون روک سکتا ہے؟ شرم نہیں آتی؟ اور میں لوگوں سے کہتا ہوں سنو، نشہ کرنے والوں، گانجا پینے والوں، چرس پینے والوں، ایم ڈی کا نشہ، شراب کا نشہ کرنے والوں، دو نشے ایک ساتھ کبھی نہیں ہوتے، دو نشے ایک ساتھ کبھی نہیں ہوتے۔ نشہ ہمیشہ ایک ہی ہوتا ہے، یا تمہیں شراب کا نشہ ہے، یا عشق رسول کا نشہ ہے، یا تمہیں دنیا کا نشہ ہے، یا عشق رسول کا نشہ ہے، یا تمہیں عورتوں کا نشہ ہے، یا عشق رسول کا نشہ ہے۔ اور نشہ کرنے والوں، اگر نشہ کرنے کا اتنا ہی شوق ہے تو آؤ تم بھی نشہ کرو، ہم بھی نشہ کریں، لیکن کون سا؟ جو گرا دیتا ہے وہ نہیں، جو بلال کو کعبے کی چھت پہ کھڑا کر دیتا ہے وہ نشہ۔ وہ نشہ مت کرو، وہ نشہ مت کرو جو مار ڈالتا ہے، وہ نشہ کرو جو قبر میں بھی زندگی عطا کر دیتا ہے، وہ نشہ مت کرو جو بدنام کر دیتا ہے، وہ نشہ کرو اللہ اکبر، وہ نشہ جو نیک نام کر دیتا ہے، وہ نشہ مت کرو جو کٹروں کے پاس گرا کر کے انسان کو بے ہوش پڑا دیتا ہے، وہ نشہ کرو جو بے ہوشوں کو ہوش میں لا دیتا ہے۔ وہ نشہ کون سا ہے؟ اسی کو نشہ عشق رسول کہتے ہیں۔ اللہ اکبر، ایسا نشہ ہے اگر چھپا لو تو چھپانے والا ابو بکر بن جاتا ہے، اور بتا دو تو بتانے والا ہوئے سے
فرشتوں کے پر تھک جاتے ہیں، عاشق اس کے آگے جاتا ہے۔ یہ تو اپنا اپنا ہے حوصلہ، یہ تو اپنی اپنی اڑان ہے۔ کوئی تھک کے رہ گیا بام تک، کوئی کہکشاں سے گزر گیا، سب نبی سے دعا لیتے ہیں۔ نبی عاشق کے پاس بیٹھ کر کہتے ہیں اویس سے کہنا میری امت کے لیے دعا کرتے۔ عاشق بنو مکار مت بنو۔ آخری بات کر رہا تھا، ختم کروں، نشہ چھوڑ دو۔ ایم ڈی کا پہلی بات تو بیچنے والے چھوڑو۔ مسلمان تمہیں شرم نہیں آتی؟ معافی کے ساتھ تم بیچو گی نہیں تو یہ لڑکے خریدیں گے کیسے؟ 16 17 سال کے لڑکوں کو ایم ڈی بیچ رہے، پیسہ کمانے کے لیے یہی ہے؟ موت بیچ رہے ہو، موت۔ دوسرے کے بچے کو ایم ڈی کی پڑیا دینے سے پہلے تمہیں اپنے بچے کا معصوم چہرہ سامنے نہیں آتا؟ دوسروں کے گھروں کو آگ لگانے والوں، اگر تم نے کسی کے نشے من کو آگ لگائی، خدا تمہارے گھروں کو بھی جلا کے خاکستر کر دے گا۔ دوسروں کی اولاد کو بگاڑنے والوں، دولت کے نشے میں، مال کے نشے میں، ارے حلال کمانے والا اپنے ساتھ قبر میں مال نہیں لے جائے گا، یہ حرام کما کے تم کیا کرو گے؟ توبہ کرو میرے مسلمان بھائیوں، غریب نواز کے پڑوس میں رہنے کا تو کچھ خیال کرو۔ ارے اصحاب کہف کے پڑوس میں رہ کر کتا سدھر گیا، سوچو تو، کتا بدل گیا نا، اپنی فطرت بدل دی کتے میں، فطرت نہیں بدلتی۔ کہنے والے نے کہا پہاڑ اپنی جگہ ہٹ جائے، کوئی آ کر کے کہے تو مان لو، یہ کہے کہ فطرت بدل دی تو مت مانو، لیکن ولیوں کے ساتھ رہ کے کتے نے اپنی فطرت بدل دی۔ کتے کو جب ایک ولی نے پتھر اٹھا کے کہا اس کو بھگاؤ تو کتے نے کہا میری فطرت بھونکنا ہے، مگر بھونکوں گا نہیں، کیونکہ مجھے پتا ہے کس پہ بھونکنا چاہیے۔ بھونکنے میں بھی ہمیں احتیاط ہے کہ کس پہ اللہ کو ادا اتنی پسند آئی کہ کتا جنتی ہو گیا۔ ولی کی صحبت کا خیال کر کے کتا جنتی ہو گیا۔ کہاں وہ اصحاب کہف کے ولی جو حضرت عیسیٰ کی امت کے، کہاں نبی کا لاڈلا؟ غور تو کرے نا، میں کوئی تقابل نہیں کروں لیکن کبھی غور تو کرے نا۔ ارے جو اپنا ایمان بچانے کے لیے سو گئے ان کی یہ شان ہے، جو 90 لاکھ کو ایمان دینے کے لیے سب کچھ چھوڑ کے آیا۔ کوئی فرق تو ذرا کرو نا، فرق تو ذرا کرو نا۔ وہ ولی تو دونوں ہیں، وہ اپنا ایمان بچانے کے لیے سوئے، صرف اپنا ایمان بچانے کے لیے سوئے، وہ سو گئے اپنا ایمان بچانے کے لیے۔ یہ تو 70 سال تک دن کو بھی جاگتے رہے، رات کو بھی جاگتے رہے ایمان عطا کرنے کے۔ کوئی تقابل نہیں ہے لیکن کوئی غور تو کرے نا، ہم سے کم ان کے پڑھو، موت بیچ رہے۔ اللہ کے رسول نے کما تدین و تدان، جیسا کرو گے ویسا کرو گے۔ موت بیچنے والوں، تمہیں دولت تو مل جائے گی، نرم گدے تو مل جائیں گے، مگر تمہیں سکون کی دولت کبھی نہیں ملے گی۔ ایک اس بوڑھی ماں سے پوچھو جس کا بیٹا نشہ کرتا ہے، اس کا تو پورا نشے میں اجڑ جاتا ہے۔ کبھی وہ غریب نواز کے آستانے پہ بھیک مانگتی ہے، کبھی مسجدوں کے زینے پہ بیٹھ کے بھیک مانگتی ہے۔ سوچو تو صحیح، اس کی بیوی سے پوچھو جو جیتے جی بیوہ سے بدتر زندگی گزارتی ہے، تمہیں شرم نہیں آتی؟ ہم کس لیے آئے تھے میرے بھائیوں؟ اور نشہ کرنے والوں سے کہتا ہوں چھوڑ دو، چھوڑ دو نشہ، نشہ چھوڑ دو میرے بھائیوں، توبہ کر لو۔ لوگ کہتے ہیں نشہ نہیں چھوٹتا۔ میں نے کہا جب ماں کا دودھ چھوٹ سکتا ہے، ماں کا لذیذ دودھ چھوٹ سکتا، نشہ نہیں چھوٹ سکتا، چھوڑو۔ بلکہ کہتا ہوں 2 نشے نہیں، حضور کے عشق کا نشہ کر لو، وہ خود سب نشے خود بخود چھوٹ جائیں گے، سب چھوٹ جائیں گے۔ اور جہاں یہ لعنت ہے نشے کی، وہیں پر امت مسلمہ بڑی تعداد میں سود میں بھی مبتلا ہے۔ سفید خوبصورت کپڑے، خوبصورت داڑیوں کی تراش خراش ہے، سروں پہ اچھی ٹوپیاں ہیں، ہر سال عمرہ کو بھی جانے، ہر سال حج کو بھی جانے، سود بھی کھانے۔ سود کیا ہے؟ اللہ کے سچے رسول نے فرمایا کعبے میں زنا کرنے والا اور سود کھانے والا برابر ہے۔ اجمیر معلیٰ میں رہنے والوں، ہم اتنی دور رہ کر ہزاروں کلومیٹر کے دور پہ کعبے کی طرف پیر کر کے نہیں سوتے، یہ کعبے کا ادب ہے۔ اور آقا فرما رہے سود کھانے والا اور کعبے میں زنا کرنے والا برابر۔ بلکہ دوسرے مقام پر تو یہاں تک فرمایا جس نے سود کا ایک لقمہ کھایا گویا اس نے اپنی ماں کے ساتھ 36 مرتبہ زنا کیا۔ کون توبہ کرے گا؟ کون استغفار
کریں. حضور ہمارے لیے روتے رہے امتی امتی کر کے اور ہم حضور کو بھول جائیں؟ نہیں. ایک بات یاد رکھنا، جب قبر میں جاؤ گے نا سب چھوڑ دیں گے، ماں باپ بھائی کوئی کام نہیں، صرف حضور کا سہارا ہے. اور حضور کی غیرت اتنی نازک ہے، اگر وہ منہ پھیر کر قبر سے چلے گئے، بھائیوں گئے وہ منہ پھیرا ہے. ایک صحابی نے اونچا مکان بنایا، سلام کا جواب نہیں دیا، منہ پھیر لیا. جب صحابہ سے منہ پھیر سکتے تو ہم کون؟ ایک مرتبہ پردہ لگا دیا دیوار پر، ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ نے منہ پھیر لیا. محبوبہ محبوب رب العالمین سے منہ پھیرا، کیوں؟ فرمایا ہم دیواروں کو کپڑے نہیں پہناتے عائشہ، اسے نکالو. آپ سے پوچھتا ہوں، جس کے بستر پہ قرآن نازل ہوتا ہے، جب اس کے گھر سے منہ پھیر کر جا سکتے ہیں، ہماری قبر سے نہیں داڑھی مڑاتے رہو، سود کھاتے رہو، ماں باپ کی نافرمانی کرتے رہو، ماں باپ کا دل دکھاتے رہو. صرف نعرے نہیں ہے کچھ، سب کچھ. میں اینڈ پر ایک روایت پڑھ دیتا ہوں، لیکن اس سے پہلے یہ عرض کروں، سود کھانا بھی حرام ہے اور سور کھانا بھی حرام ہے. سور خنزیر، لیکن سور خنزیر کھانے سے بدتر سود کھانا ہے، وہ بھی حرام یہ بھی حرام ہے. بدتر اس لیے ہے کہ سور کھانے والے کے لیے اللہ نے اعلان جنگ نہیں کیا، صرف حرام قرار دیا. لیکن جو سود کھاتا ہے اللہ نے اس کے ساتھ قرآن میں جنگ کا اعلان کیا. میلاد کے یہ جھنڈے اسی کو بخشوائیں گے جو حضور کو خوش کرنے میں کامیاب ہوں گے. کسی مفکر نے بہت اچھی بات کہی تھی کہ میلاد منا کر تم تو خوش ہو گئے، کیا حضور بھی خوش ہوئے؟ تیری خوشی کا کوئی اعتبار نہیں میرے بھائی، وہ مدینے کی سرکار خوش ہو جائے تب بات بنتی ہے. ورنہ، اور یہ بات میں آخر میں کہہ رہا ہوں، جو آخر میں کہیں تو ختم کرنا پڑے گا، ورنہ محفل ایسی جمی ہے غریب نواز کے کرم سے کہ جی چاہتا ہے کہ بولتا رہوں اور آپ سنتے رہیں. ہاں بس، ہاں جی جی، نوازش، بڑی نوازش، کرم فرمائی. بات جو اینڈ کر رہا تھا سنیے، اس پہ توجہ. اگر عشق ہو، میں نے کہا نا دو نشے نہیں ہوتے، ایک ہی. اگر نشہ عشق رسول یا ملکہ تجار کہتی تھی، اس نے اپنے بھتیجے سے کہا ابن حزام جا کچھ کنیز اور کچھ غلام خرید کر لا. وہ گئے تو جا کر دیکھا یہ خوبصورت بچہ کھڑا تھا، خرید لیا. پھپھی اماں یہ بچہ بڑا خوبصورت تھا، آج نہیں کل کا آئے گا، اسی لیے میں اس کو لے آیا. بیٹے اس کا نام کیا؟ اس کا نام زید ہے. اچھا، اسے ہم پالتے ہیں. پھر کچھ دن گزرے، وہ بچہ جوانی کی طرف بڑھا. اس ملکہ مکہ، ملکہ تجار کی شادی بادشاہ حسن سے ہو گئی، اور بادشاہ حسن کے سامنے اس نے پہلی رات میں اپنی پوری دولت لا کر کے رکھ دی. ساری کنیزیں، سارے غلام، سارا مال لا کر کے رکھ دیا. آقا میرے سرتاج، یہ سب آپ کا، میں بھی آپ کی. اسی ملکہ تجار کو دنیا خدیجۃ الکبریٰ کہتی ہے، اور اس بادشاہ حسن کو دنیا سید العالمین محمد الرسول اللہ. سیدہ خدیجۃ الکبریٰ کی شان میں کیا بیان کروں؟ کچھ اگر نہ بھی بیان کروں تو ایک جملہ سن لے، تاریخی جملہ، کسی بڑے عاشق کا جملہ ہے، اللہ اس کے عشق کو قبول کرے. آخری نبی کی پہلی بیوی کو خدیجۃ الکبریٰ کہتے ہیں. آخری نبی کی پہلی بیوی کو خدیجۃ الکبریٰ کہتے ہیں. سرداران جنت حسنین کریمین کی نانی کو خدیجۃ الکبریٰ کہتے ہیں. مولا علی کی سانس کو خدیجۃ الکبریٰ کہتے ہیں. سیدہ فاطمۃ الزہرا کی سگی امی کو خدیجۃ الکبریٰ کہتے ہیں. اگر کوئی اور شان نہ بھی پڑھے تو ذرا اندازہ کریں، جس کا داماد سردار و ولیوں کا، جس کے نواسے سردار و نوجوانان جنت کے، اور جس کی بیٹی خود خاتون قیامت اور خاتون جنت ہو، پھر اس سیدہ کی شان کے جسے آسمان سے سلام آتا ہو، عرش سے سلام آتا ہو. بہرحال سب پیش کر دیا، حضور کو سب پیش کر دیا، زید کو بھی پیش کر دیا. زید نے حضور کو دیکھا، حضور تھے ہی ایسے، جو دیکھتا حضور کا ہو جاتا. صحابہ کہتے تھے اتنے خوبصورت تھے میرے آقا، اگر قرآن نہ بھی نازل ہوتا بفرض محال تو حضور کا حسن ہی لوگوں کو کلمہ پڑھوا لیتا. کتنے خوبصورت. میں تو لوگوں سے کہتا ہوں ایسے حسن والے کو چھوڑ کر کس کس کے پیچھے پڑ گئے.
موبائل کے اسکرین پہ ہیرو کی تصویر لگانے والوں تمہیں شرم آنا چاہیے، تمہارا محبوب اتنا خوبصورت ہے اور تمہارے موبائل کے اسکرین پر نچنیے کی تصویر. ذرا غور تو کرو نا، کس کو دل دیا؟ ارے دینا کہاں تھا، دیا کہاں؟ ان کو دل دے کر کے دیکھو تب مزہ آئے گا. ایک بار ان سے عشق تو کر کے دیکھو سچے دل سے. باتیں بہت کیے، عشق کر کے دیکھو نا، کر کے دیکھو عشق. بہرحال زید کو بھی حوالے کیا. زید زید زید، حضور زید زید کہتے، زید آگے پیچھے رہتے. ایک دن زید مینا کے میدان میں حضور کے پیچھے پیچھے جا رہے تھے. زید کے گاؤں کے لوگ حج کو آئے تھے. حضور کو دیکھا ان کے پیچھے، زید کو دیکھا، جا کے گھر پہ بتایا، حارثہ جس کی محبت میں رو رو کر آنکھیں سجاتے ہو، جس کے لیے سوتے نہیں ہو، بے چین بے قرار رہتے ہو، تمہارا بیٹا زید تو مکے میں ہے، اور تمہارے لیے خوشخبری یہ ہے کہ مکے میں ہے اس کے پاس، جسے دنیا صادق الوعد الامین کہتے ہیں. اس کا نام محمد ہے، وہ ہاشمی اور مطلبی ہے، اور یہ خاندان کے لوگ بڑے بامروت ہوتے ہیں. ابھی نبی نے نبوت کا اعلان نہیں کیا، اعلان نبوت سے پہلے کی بات ہے. پتہ چلا اعلان نبوت سے پہلے پورا خاندان بامروت مشہور تھا، ڈنکے تھے بامروت ہونے کے. اسی لیے بزرگوں نے کہا اگر آج بھی ہاشمی اور مطلبیوں کو شجروں سے نہ پہچان سکو تو ان کی مروت اور ان کی سخاوت سے انہیں پہچانو. ہاں اللہ اکبر. کیا ہوا؟ حارثہ جا صادق الوعد الامین محمد کے پاس، ہاشمی مطلبی کے پاس تیرا بیٹا ہے، آسان ہو گیا تیرا کام. حارثہ نے اپنے بھائی کو لیا آئے، حضور کے پاس کھڑے ہو گئے. او صادق الوعد الامین، سنا ہے میرا بیٹا تیرے پاس ہے، بڑی رقم لے کر کے آیا ہوں، رقم لے لے، میرا بچہ دے دے. سرکار نے کہا حارثہ اگر تیرا بیٹا تجھے پہچان لے اور جانے کے لیے تیار ہو جائے، میں اس کو نہ روکوں گا، مجھے رقم کی ضرورت نہیں ہے. ایک بیٹا اپنے باپ سے مل جائے، اس سے بڑی دولت کیا ہے. بلائے زید کو، بلائے زید 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 ادھر آؤ. زید آئے. جی آقا اسے پہچانتے ہو؟ جی یہ میرا بابا ہے. اے میرے آقا یہ میرا ابا ہے. وہ میرا چچا ہے. تمہیں لینے آئے، جاؤ گے؟ چلے جاؤ. زید حضور کے پیچھے چھپ گئے. میں نہیں جاؤں گا. نبوت کا اعلان نہیں ہوا، میں نہیں جاؤں گا آقا. زید کے باپ نے کہا زید روتے روتے تیرے لیے آنکھیں سجا لی، نہ دن کو نیند ہے نہ رات کو چین ہے، اور کروٹیں بدلتا ہوں، اتنی بڑی رقم جمع کر کے تیرے لیے لایا. ارے تو غلامی کو آزادی پہ ترجیح دے رہا ہے، ایک باپ پر ایک اجنبی کو ترجیح دے رہا ہے. زید نے کہا واللہ بابا جتنا پیار تجھ سے نہیں ملا ہے اتنا پیار میرے آقا نے دیا ہے. تو 1000 بار میرا باپ ہو سکتا ہے لیکن اس آقا کو چھوڑ کر میں تیرے ساتھ نہیں جا سکتا. آتے جاتے رہنا، ملتے ملاتے رہنا، لیکن ان کو چھوڑ کر نہیں جاؤں گا. کیا خیال ہے صاحبو؟ عشق ہوا، زید نے باپ چھوڑ دیا. یہ کون سا عشق ہے ہمارا؟ فلم نہیں چھوٹتی، گانے نہیں چھوٹتے. زید نے باپ کیا چیز ہے بھائیو؟ باپ چھوڑا زید نے. انعام کیا ملا؟ انعام سرکار نے کہا مکے والوں سب جمع ہو جاؤ. انعام عشق پر انعام ملتا. عشق سستا نہیں، اور جتنی قربانی عاشق دیتا ہے اس سے بڑی انعام کی جو وہ سند عطا کی جاتی ہے. زید کے والد حارثہ تو چلے گئے. سرکار نے کہا مکے والوں جمع ہو جاؤ، اور پورے مکے کو جمع کر کے کہا اس نے میرے لیے اپنا باپ چھوڑا ہے، سب گواہ رہنا، میں اس کو اپنا بیٹا آج سے بنا رہا ہوں. اور زید کو یہ اعزاز حاصل ہوا کہ پھر پورے مکہ نے زید کو زید بن حارثہ کہنے کی بجائے زید بن محمد کہنا شروع کیا. ما کانا محمد والی آیت جب تک نہیں آ گئی ساری دنیا زید کو زید بن محمد کہتی رہی. اور اعزاز کیا ملا؟ پورے قرآن میں کسی صحابی کا نام نہیں ہے، لیکن زید وہ خوش نصیب ہے جس کا نام لے کر اللہ نے ان کا ذکر قرآن میں فرمایا ہے. عشق والوں کو یہ اعزاز ملا کرتے ہیں، یہ انعام ملا کرتے ہیں. یاد رکھنا عشق کو کچھ نہ کچھ چھڑواتا ہے. اس لیے آج غریب نواز کے آستانے پر ان سادہ علماء خدام کی موجودگی میں توبہ کر کے بدل کے جاؤ. بولو کیا حضور کے عشق میں بے نمازی پن چھوڑنے کے لیے تیار ہے؟ غریب نواز کی چوکھٹ پہ ذرا ہاتھ اٹھا کر والا اعلان کریں. انشاءاللہ آسمان اٹھائے رکھیں. کتنے لوگ ہیں؟
کتنے لوگ ہیں سبحان اللہ؟ وہ لوگ گناہ چھوڑیں گے، توبہ کر کے جائیں گے؟ آئیے ان اللہ والوں کی موجودگی میں یہاں پر سب مل کے اپنی زندگی کے ہر گناہ سے توبہ کریں۔ استغفر اللہ، استغفر اللہ، استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ وما علینا الا البلاغ۔ السلام علیکم۔